السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 10 پیش لفظ ہے، ملاحظہ کیجیے۔ اس ویرانے میں اتنا پرتکلف کھانا حسن بن صبا کے لیے حیران کن تھا۔ حسن اور فری اس قدر بھوکے تھے کہ بے صبری سے کھانا نگلتے چلے گئے۔ کھانے کے بعد درویش نے حسن بن صبا کو اپنے پاس بٹھا لیا، باقی سب وہاں سے چلے گئے۔ حسن اور فری کے سونے کا الگ انتظام کر دیا گیا۔ فری جا کر سو گئی تھی۔ حسن درویش نے کہا، تیرا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے حسن بن صبا کہلانا زیادہ پسند کیا۔ میرے آباء و اجداد میں صبا حمیری ایک شخص ہو گزرا ہے۔ حسن نے کہا، میرا باپ کچھ کم استاد نہیں، لیکن صبا کے متعلق سنا ہے کہ اس نے بہت ہی شہرت اور عزت پائی تھی، اور اس کا کمال یہ تھا کسی کو شک تک نہ ہونے دیا کہ وہ عیاروں کا عیار اور فریب کاروں کا استاد ہے۔ بس یہ وجہ ہوئی کہ میں نے بن علی کی بجائے بن صبا حمیری کہلانا زیادہ پسند کیا۔ لیکن آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ صرف نام ہی نہیں حسن، درویش نے جواب دیا، تمہارے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ تم جس جگہ سے آ رہے ہو اور جس جگہ جا رہے ہو، میں ان کے درمیان ایک رابطہ ہوں، ایک رشتہ ہوں، پل سمجھ لو اور رک جائیں۔ حسن اچانک بول پڑا، مجھے یاد آ گیا، میرے استاد عبد الملک ابن عطاش نے مجھے بتایا تھا کہ خواب میں مجھے ایک غار نظر آئے گا اور اس غار میں میرا علم مکمل ہو جائے گا۔ میں آپ کی ذات میں ایسا گم ہو گیا تھا کہ یاد ہی نہ رہا کہ میں نے خواب میں ایک غار دیکھا تھا۔ اس غار پر دھند چھائی ہوئی تھی، اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ اس دھند میں کچھ ہے۔ میں نے پہلے جن غزالوں کا ذکر کیا ہے کہ خواب میں دیکھے تھے، وہ اس دھند میں غائب ہو گئے تھے۔ محترم درویش، یہ میرے خواب والا غار تو نہیں؟ ہاں حسن، درویش نے کہا، غار وہی ہے، لیکن تیرا علم یہاں مکمل نہیں ہوگا۔ یہاں سے تجھے روشنی ملے گی جس میں تجھے اپنی منزل، اپنا مستقبل اور اپنی شخصیت بہت ہی بڑی نظر آئے گی۔ اب تو یہ پوچھے گا کہ میں کون ہوں اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ یہ تو میں نے پوچھنا ہی ہے، حسن نے کہا۔ اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں سن لے حسن، درویش نے کہا، مجھے معلوم تو تھا تو آئے گا۔ یہ ایک ہمارا زمین دوز نظام ہے، اس نظام کو ہم زمین کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہوتا ہے جس پر ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ آگے بہت سے قلعے ہیں جن میں کچھ چھوٹے اور بعض بہت ہی چھوٹے ہیں، اور چند ایک ذرا بڑے ہیں۔ ان میں کئی ایک ایسے ہیں جو چند ایک عمرہ کی ذاتی ملکیت بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان پر قبضہ کرنا ہے۔ قلعے فتح کرنے کے لیے تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے، حسن نے کہا۔ ہم فوج کہاں سے لائیں گے؟ لوگوں کی فوج بنائیں گے، درویش نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ حسن نے پوچھا۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہے وہ سبق جو میں نے تجھے دینا ہے، درویش نے کہا۔ تو نے عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی کر لی، اب تو ایک اور شخص کی شاگردی کرے گا، وہ ہے احمد بن غطاش۔ آگے ایک قلعہ ہے جس کا نام قلعہ اصفہان ہے۔ احمد بن غطاش اس قلعے کا والی ہے، وہ تجھے علم سحر کا ماہر بنا دے گا۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس کا ایک ایک لفظ غور سے سننا اور ہر لفظ کو سینے میں محفوظ رکھتے جانا۔ بنی نوع انسان دو طاقتوں کے غلبے میں ہے۔ یوں کہہ لو کہ دنیا پر دو طاقتوں کی حکومت ہے، ایک ہے خدا اور دوسرا ہے ابلیس۔ انسان خدا کو کئی روپ دے کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ انسان نے سورج کو خدا بنایا، آگ کو، سانپ کو اور آسمانی بجلی کو بھی انسان نے خدا بنایا۔ آخر اسلام نے آ کر انسان کو بتایا کہ خدا کیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ یہ سورج، چاند، آسمانی بجلیاں، آگ، سانپ وغیرہ خدا نہیں، بلکہ یہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس خدا کی وحدانیت کو لوگوں نے مان لیا۔ ہم بھی خدا کو ماننے والے مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صحیح اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن اہل سنت نے لوگوں کے دلوں پر اپنے عقائد ایسے طریقے سے نقش کر دیے ہیں کہ اب ہم ان کے عقائد کو نہیں بدل سکتے، ہمیں کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ کیا آپ نے کوئی طریقہ سوچا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ ہاں، درویش نے کہا، یہی بتانے لگا ہوں، لیکن یہ طریقہ ایسا نہیں کہ پتھر اٹھاؤ اور کسی کے سر پہ مارو۔ یہاں معاملہ نظریات کا ہے اور اس معاملے کو صرف تم سمجھ سکتے ہو۔ صرف میں کیوں؟ حسن نے کہا، میرا علم ابھی خام ہے اور تجربہ کچھ بھی نہیں۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، درویش نے کہا۔ پہلے وہ سن لو جو میں نے سوچا ہے۔
پھر تم خود محسوس کرو گے کہ یہ تو پہلے ہی تمہارے دل میں تھا۔ بات یہ ہے حسن، اہل سنت نے لوگوں کا رشتہ خدا کے ساتھ براہ راست قائم کر دیا ہے۔ عیسائیت نے بھی خدا کو ہی اول اور آخر قرار دیا ہے اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہودی ہیں، آتش پرست ہیں، یہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ حکومت اہل سنت کی ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا، حسن نے کہا، کہ ہمارا امیر ابو مسلم رازی اس قدر کٹر سنی ہے کہ اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کرتے ہو تو اپنے بیٹے کو ایک اسماعیلی پیشوا عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ میرے باپ نے ابو مسلم رازی کے عتاب سے بچنے کے لیے مجھے امام موافق کے مدرسے میں بھیج دیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابو مسلم نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں جو گھر گھر کی خبر رکھتے ہیں کہ کہیں سنی عقیدے کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہو رہی۔ ہاں حسن، درویش نے کہا، ابو مسلم رازی نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں۔ اسے معلوم نہیں کہ ہم نے اس کے جاسوسوں کے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سلجوقی سلاطین کی حکومت ہماری دشمن ہے، لیکن ہم ان کی جڑیں کھوکھلی کر دیں گے۔ ہمیں مصریوں پر بھروسہ ہے، وہ ابدی اور ہمارے عقیدے کے ہیں۔ محترم درویش، حسن نے کہا، معلوم نہیں کیوں مجھے خیال آتا ہے کہ میں مصر جاؤں اور وہاں سے سلجوکیوں کے خلاف طاقت حاصل کروں۔ درویش عجیب سی طرح ہنسا اور کچھ دیر حسن بن صبا کے منہ کو دیکھتا رہا۔ کیوں محترم درویش؟ حسن نے ذرا کھسیانہ سا ہو کر پوچھا، کیا میں نے غلط بات کی؟ نہیں حسن، درویش نے کہا، میں تمہاری اسی بات سے خوش اور مطمئن ہوا ہوں کہ تمہیں مصر کا خیال آیا ہے۔ میں خوش اس لیے ہوں کہ یہ خیال ویسے ہی نہیں آیا، بلکہ تم میں ایک پوری اسرار طاقت ہے جو تمہیں اشارے دیتی ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ پیش گوئی کرتا ہوں کہ تم میں نبوت کے نمایاں اثار پائے جاتے ہیں۔ تم نبی بنو یا نہ بنو، تمہیں اتنی ہی شہرت ملے گی جو صرف نبیوں کو ملا کرتی ہے۔ آنے والی نسلیں اور ان کی نسلیں ہمیشہ تمہارا نام لیتی رہیں گی، لیکن ضروری نہیں کہ تمہیں اچھے نام سے یاد ہی کیا جائے، لوگ تمہیں یاد ضرور کریں گے۔ پہلے درویش کی ہنسی نکلی تھی، اب حسن ہنس پڑا۔ آپ کو میری بات سے خوشی حاصل ہوئی تھی، حسن نے کہا، اور مجھے آپ کی بات سے خوشی حاصل ہوئی۔ معلوم نہیں کیوں مجھے برائی سے مسرت حاصل ہوتی ہے۔ میں تمہیں اسی بات پہ لا رہا تھا، درویش نے کہا۔ میں خدا کا جو ذکر کر رہا تھا یہ تھا کہ ایک قوت خدا کی ہے اور دوسری ابلیس کی۔ خدا کا نام لے کر لوگوں کو ان کے عقیدوں سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کام کو ہم اس طرح آسان کریں گے کہ ہم دوسری قوت کو استعمال کریں گے، یعنی ابلیس کی قوت۔ بدی میں بڑی طاقت ہے حسن، بدی میں کشش ہے، بدی میں لذت ہے اور بدی میں نشہ ہے۔ یہ قوت تمہارے دل و دماغ میں موجود ہے۔ ہم لوگوں پر بدی کا نشہ طاری کریں گے۔ تمہارے ساتھ یہ جو لڑکی ہے یہ تمہارا کام آسان کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم علم سحر کو کام میں لائیں گے۔ یہ علم سحر کا ہی کرشمہ ہے کہ تم مجھ تک پہنچے ہو۔ اب ہم نے تمہارے اس علم کی تکمیل کرنی ہے۔ انسان میں خدا نے یہ کمزوری شروع سے ہی رکھ دی تھی کہ وہ بدی کی طرف جلدی آ جاتا ہے۔ وہ ابلیس ہی تھا جس نے انسان کو بہکا کر جنت سے نکالا تھا۔ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی جنت دیں گے اور یہ تم دو گے۔ محترم درویش، حسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ مزید باتوں کی ضرورت نہیں۔ محترم ناظرین، حسن بن صبا نے اور درویش نے اس کے بعد آگے کیا پلاننگ کی، یہ میں آپ کو انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 11 میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔